نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے ثمن کے اعتبار سے بے کے اقسام ذکر کروں گا۔ ثمن کے اعتبار سے بے کی 4 اقسام ہے۔ ہر تاجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اقسام کو پہچانے، تب خرید و فروخت کا معاملہ کرے۔ اگر ان کو وہ تعریفات معلوم نہیں ہے، وہ مسائل معلوم نہیں ہے، تو وہ حرام کام میں مبتلا ہوں گے۔ 4 اقسام ہیں ثمن کے اعتبار سے بے کے۔ نمبر 1 مرابحہ، نمبر 2 تولیہ، نمبر 3 وزیعہ، اور نمبر 4 مساومہ۔ بے مرابحہ کسے کہا جاتا ہے؟ مثلا ایک چیز ہے، آپ نے مارکیٹ سے وہ خریدی ہے 100 روپے پر، آپ جب آگے بیچتے ہو تو آپ اس کو 110 روپے پر بیچ دے، اس کو کہتے ہیں مرابحہ، نفع کے ساتھ اس کو بیچ دے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ بات لازمی ہے کہ اگر آپ کسی گاہک سے کہتے کہ میں آپ سے صرف 10 روپے نفع لیتا ہوں، اگر آپ 10 نہیں لیتے 20 لیتے ہو تو یہ جھوٹ میں داخل ہوا، اور آپ نے جھوٹ بول لیا کسی گاہک سے۔ جو حلال چیز ہے وہ آپ نے اپنے اوپر خود بخود حرام کر دیا۔ تو مرابحہ میں یہ بات لازمی ہے کہ آپ نے جو نفع کمائے، آپ حقیقی نفع گاہک کے سامنے ذکر کریں کہ میں آپ سے 10 روپے نفع لیتا ہوں یا 20 روپے نفع لیتا ہوں، خریدتے ہو تو خرید لو، نہیں خریدتے ہو تو کسی اور کے پاس جاؤ۔ لیکن اگر آپ نے جھوٹ بول دیا تو یہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ فقہاء کرام نے مرابحہ کی تعریف یوں کی ہے: نقل ما ملکہ بالعقد الاول بالثمن الاول مع زیادت الربح، کہ جو کچھ آپ نے خریدا ہے اس پر نفع کر کے آپ آگے بیچ دے تو اس کو مرابحہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے تولیہ۔ تولیہ کہتے ہیں کہ آپ بغیر نفع کے چیز کو آگے بیچ دیں۔ مثلا آپ نے مارکیٹ سے چیز خریدی ہے 100 روپے پر، اور آگے آپ گاہک پر 100 روپے پر بیچتے ہو، تو یہ ہے تولیہ۔ اس میں بھی اگر آپ نے جھوٹ کے ارتکاب کیا تو یہ ناجائز و حرام ہوگا۔ اور فقہاء کرام نے تولیہ کی تعریف یوں کی ہے: نقل ما ملکہ بالعقد الاول بالثمن الاول من غیر زیادت الربح، کہ آپ جس چیز کے مالک بن چکے ہو آپ اسی قیمت کے ساتھ آگے بیچ دیں، من غیر زیادت الربح، بغیر نفع کے اضافے کے۔ تیسرے نمبر پر ہے وزیعہ۔ وزیعہ کہتے ہیں کہ آپ نقصان کے ساتھ چیز کو آگے بیچ دیں۔ مثلا آپ نے ایک چیز مارکیٹ سے خریدی ہے 100 روپے پر، اور آگے آپ بیچ دیں کسی پر 90 روپے پر، تو اس کو کہتے ہیں وزیعہ۔ اس کے تعریف فقہاء کرام نے یوں ذکر کی ہے: بیع السلعۃ بدون الثمن الاول، کہ آپ سامان کو بیچ دیں لیکن ثمن اول پر نہ بیچ دے بلکہ اس سے کم کر کے بیچ دے۔ چوتھے نمبر پر ہے بیع مساومہ۔ بیع مساومہ عام طور پر مارکیٹوں میں اسی قسم کے ساتھ خرید و فروخت ہوتا ہے۔ بیع مساومہ کہا جاتا ہے کہ بیچنے والے اور خریدنے والے کا جس قیمت پر اتفاق ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں بیع مساومہ۔ اس کی تعریف فقہاء کرام نے یوں ذکر کی ہے: ما لم یذکر فیہ ثمن العقد الاول علی حسب ما اتفق العاقدان علیہ، کہ آپ ایک چیز کو کسی پر بیچتے ہو لیکن آپ ثمن اول کا تذکرہ نہیں کرتے کہ میں نے اتنے پر خریدا ہے، بس اسے کہتے ہو کہ بھئی یہ چیز 100 روپے پر خرید لو، اگر خریدتے ہو تو خرید لو، اگر نہیں خریدتے ہو تو کسی اور سے جا کر خرید لو۔ بس یعنی جس قیمت پر خریدنے والے اور بیچنے والے کے اتفاق ہو جائے تو اس کو بیع مساومہ کہا جاتا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ جو 4 قسمیں ہیں بیوع کے، اس کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض دفعہ لوگ جھوٹ کا ارتکاب کر دیتے ہیں کہ میں تو مرابحتاً یہ چیز آپ پر بیچتا ہوں، بعض کہتے ہیں میں تو کم کر کے بیچتا ہوں۔ حال یہ ہے کہ وہ کم کر کے نہیں بیچتے بلکہ نفع کر کے بیچتا ہے، کیونکہ جب ایک آدمی دکان میں بیٹھتا ہے تو وہ نفع کے لیے بیٹھتا ہے، نقصان کے لیے توڑے بیٹھتا ہے۔ لہٰذا اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام نہ کرو۔ جس تاجر کے اندر صدق ہوگا، امانت ہوگی، تو وہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی تجارت عبادت بن جائے تو لازمی ہے کہ آپ تجارت کو اس طریقے سے سر انجام دیں جو طریقہ قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمارے معاملات کو قرآن و سنت کے موافق بنائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت۔